مسیلمہ نے اپنے لشکر کو حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار کے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد نے حملہ کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی کوئی برچھی یا تلوار نہ لگی ہوگی۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت و استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ ہوگی اور خطرناک ہوگی وہاں وہ ان جانبازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ایک نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، تیز ہوا جاری رہی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب سے پوچھا، ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، زید بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب تلوار چلاتے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسیلمہ کا لشکر قائم دائم تھا۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد کو فتح کا یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ مسیلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ وہ اسی مقصد کے لیے مسیلمہ کی طرف بڑھے۔ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسیلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ خالد کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسیلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔
خالد کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد نے اپنے جانبازوں کو مل کر ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد خود بھی ہلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ مجاہد پہلے ہی مر چکے تھے، کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے۔ خالد کے جانبازوں کا ہلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسیلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مسیلمہ کے بچے کھچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھاؤ، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسیلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون کی ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ مارکا لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب الدام۔ یہ تھا شعیب الدام، جس کے معنی ہیں خونی گھاٹی، شعیب الدام۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسیلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسیلمہ کا لشکر جب بد دل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسیلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسیلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسیلمہ کے لشکر کے بچے کھچے آدمی بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مؤرخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسیلمہ کو قتل کرنا تھا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کے لیے بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ برا بن مالک کو کسی نے دیکھ لیا اور ایک نے پہچان کر نعرہ لگایا، مسلمان ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا، گردن مار دو۔ ایک اور للکار
पकड़ लो, मार डालो। एक शोर उठा। बेशुमार मुर्तद तलवारें और बर्छियां ताने बर्रा बिन मालिक की तरफ दौड़े। बर्रा अभी दरवाजा खोल नहीं सके थे, उन्होंने तलवार निकाली और बनु हनीफा का जो आदमी सबसे पहले उन तक पहुंचा था, उसे बर्रा की तलवार के भरपूर वार ने वहीं रोक दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। बर्रा ने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो बर वक्त पीछे को घूमे। बैक वक्त दो आदमियों ने उन पर बर्छियों के वार किए थे। बर्रा फुर्ती से एक तरफ हो गए। दोनों बर्छियों की अन्नियां जो बर्रा के जिस्म में उतरने के लिए आई थीं, दरवाजे में उतर गईं। बर्रा ने बड़ी तेजी से तलवार चलाई और इन दोनों आदमियों को उस वक्त घायल कर दिया जब वो दरवाजे में से बर्छियां निकाल रहे थे। कई मुर्तद बर्रा बिन मालिक पर मिल मिल कर हमला कर रहे थे। बर्रा दरवाजे के साथ पीठ लगाए बड़ी तेजी से तलवार चला रहे थे। उनकी जुबान से दो ही नारे गरजते थे, अल्लाह अकबर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो वार रोकते, वार करते और दरवाजा खोलने की कोशिश करते थे। तारीख में लिखा है, बर्रा बिन मालिक ने बनु हनीफा के बहुत से आदमियों को हलाक किया और बहुत सौ को जख्मी किया और दरवाजा खोल दिया। बाज मौरखों ने यह भी लिखा है कि बर्रा बिन मालिक के पीछे चंद और मुसलमान दीवार फांद कर अंदर चले गए थे, जिन्होंने तीरों से मुर्तद्दीन को दूर रखा और बर्रा बिन मालिक ने दरवाजा खोल दिया। इस पर तमाम मुअर्रख मुत्तफिक हैं कि सबसे पहले बर्रा बिन मालिक दरवाजा फांद कर अंदर गए थे। दरवाजा खुलते ही मुसलमान इस तरह दरवाजे में से अंदर जाने लगे जैसे नहर का किनारा कहीं से टूट गया हो। बहुत से मुसलमान खालिद के कहने पर दीवार पर चढ़ गए। ये सब तीर अंदाज थे। उन्होंने बनु हनीफा पर तीरों का मी बरसा दिया। मुसलमान जो अंदर चले गए थे वो बनु हनीफा पर कहर की मानंद टूटे। मुर्तद्दीन का कत्लेआम होने लगा। उनके भाग निकलने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो अब जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। उनका नबी खा झूठा ही था, उनके साथ था। उसकी ललकार सुनाई दे रही थी। वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुर्तद्दीन की तादाद बहुत ज्यादा थी जो बड़ी तेजी से कम होती जा रही थी। बाग खून से सैराब हो रहा था। खालिद के जहन में यही एक इरादा था कि मुसैलमा को कत्ल किया जाए, वरना लड़ाई खत्म नहीं होगी। लेकिन मुसैलमा कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुसैलमा कज्जाब खालिद को तो नजर नहीं आ रहा था। एक और इंसान था जिसकी उकाबी निगाहों ने मुसैलमा को देख लिया था। वो हबशी गुलाम वहशी बिन हरब थे। बर्छी निशाने पर फेंकने में वहशी का मुकाबला करने वाला कोई न था। उसने एक बार अपनी बर्छी का कमाल सबको दिखाया था। एक रक्कासा के सर पर कड़ा जो कांच के औसत साइज का था, उसके बालों के साथ बांध दिया गया था। कड़ा उसके सर पर खड़ा था। वो नाचने लगी और वहशी बर्छी लेकर चंद कदम दूर खड़ा हो गया। उसने बर्छी हाथ में उठाकर तोल ली। रक्कासा रक्स कर ही रही थी। जूं ही रक्कासा मौजू जाविये पर आई, वहशी ने ताक कर बर्छी फेंकी। बर्छी रक्कासा के सर पर खड़े कड़े में से गुजर गई। वहशी ओहद में जंगे ओहद में वहशी बिन हरब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को इसी तरह बर्छी फेंक कर शहीद किया और अबू सुफियान की बीवी हिंदा से इनाम वसूल किया था। उस वक्त वहशी मुसलमान नहीं हुआ था। फतह मक्का के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब मुसैलमा कज्जाब के खिलाफ जंग में वहशी मुसलमानों के लश्कर में था। बाग के खूनरेज मार्के में उसने मुसैलमा को देख लिया। उसने खालिद की जुबान से सुन लिया था कि मुसैलमा को खत्म किए बगैर लड़ाई खत्म नहीं होगी। वहशी मुसैलमा की तलाश में दुश्मन की तलवारों और बर्छियों से, अपने साथियों के तीरों से बचता, लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से ठोकरें खाता सारे बाग में घूम गया। उसे मुसैलमा नजर आ गया। मुसैलमा अपने मुहाफिजों के नरगे में था, जो इस कदर जांबाजी का मुजाहरा कर रहे थे कि किसी मुसलमान को करीब नहीं आने देते थे। वहशी को करीब जाने की जरूरत नहीं थी। मुसलमान मुसैलमा के मुहाफिजों के साथ लड़ रहे थे और उनके इर्द गिर्द वहशी घूम रहा था। मुसैलमा बर्छी फेंकने का मौजू मौका और सही जाविया मिल जाने के इंतजार में था। उसे एक मौका मिल गया, लेकिन उसके रास्ते में एक खातून
عمارہ آ گئیں، وہ بھی مسیلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں۔ وہ مسیلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھیں تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت کے ساتھ برچھی مسیلمہ پر پھینکی۔ مسیلمہ پر برچھی گری اور وہ سیدھی اس کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسیلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ مسیلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ مسیلمہ کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسیلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ، ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خون ریزی میں یہ آواز سنائی دینے لگی: مسیلمہ مارا گیا، مسیلمہ قتل ہو گیا۔